ہلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شمیم اور آپ دیکھ رہے ہیں SSB یوٹیوب چینل۔ میں آپ کے سامنے اس چینل کے مادھیم سے، اس چینل کے ذریعے زندگی کا ایک بہترین پیغام، خوبصورت پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس کو سننے کے بعد آپ کو ہلا کر رکھ دے گا، جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ آپ پہلے اس کو سنیے اور اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تاکید کریں۔ پوری بات سنیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلیے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حجاب کیا ہے، کرونا وائرس سے بھی نہیں سیکھا انسان، یعنی پردہ کیا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام دشمنی طاقت نے ہم سب کو گونگا، بہرا، اندھا کر دیا ہے۔ ہماری عقل و فہم پر پردہ پڑ گیا ہے، ہمارا شعور معاف ہو چکا ہے۔ جانوروں کو عقل نہیں، اس لیے ان کو گونگا، جانوروں کو عقل نہیں اس لیے ان کو ننگا پھرنے میں شرم و حیا اور عار نہیں، اور تم تو انسان ہو، مگر تمہاری اسلام دشمنی نے تم کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا ہے۔ شرم و حیا اور لجا، پاک دامنی اور عفت و عصمت کی حفاظت صرف اسلام ہی نہیں، ہر مہذب قوم کا شعار ہے، اور ہندوستانی سنسکرتی بھی۔ حجاب اور پردہ کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، اس کی شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، مگر نفس حجاب اور پردہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا گھونگھٹ نکالنا، چادروں سے بدن چھپانا، پلو اور آنچل کا سر پر رکھنا ہندی خواتین کی ریتی اور خصلت نہیں ہے؟ چونکہ مسلمانوں کے یہاں رائج حجاب برقع سے پورا بدن اچھی طرح چھپ جاتا ہے، اس لیے عموماً اسی کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ حجاب اور پردہ سے انکار وہی کرے گا جو بے غیرت اور بے حیا ہوگا۔ روزانہ زنا بالجبر، ریپ کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہوس کا شکار ہو رہی ہیں، باپ بیٹی اور بھائی بہن کا رشتہ بھی تار تار ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کیا یہ بے پردگی، بے حیائی اور بے روک ٹوک اختلاط مرد و زن کا شاخانہ نہیں ہے؟ مرد و زن کا اور سیکس فری کا برا انجام نہیں ہے؟ کیا میڈیکل سائنس نہیں بتایا کہ مہلک بیماری ایڈز کی سب سے بڑی وجہ ناجائز طریقے سے مرد و عورت کا آپس میں جسمانی تعلق قائم کرنا ہے؟ حالانکہ اسلام نے 1400 سال پہلے اس کی سخت مذمت کی اور اس کے خطرناک انجام سے ڈرایا۔ 2019 کے اواخر میں کرونا وائرس قہر بن کر آیا اور میڈیکل سائنس کی چولیں ہلا کر رکھ دی، مگر سب سے پہلے حفاظتی تدابیر یہ بتایا کہ بار بار ہاتھوں کو دھوتے رہیں۔ پھر تو چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر پولیس کرمیاں بھی ہاتھ دھونے کی تحریک شروع کر دی۔ میڈیا والے بھی خوب زور شور سے پرچار کرنے لگے، پھر بھی تم کو ہوش نہیں آیا کہ دن رات میں 5 مرتبہ وضو کرنے کے فوائد کیا ہیں، جس کی تعلیم اسلام نے 1400 سال پہلے دے چکا ہے۔ ماسک لگانے کی تحریک بھی خوب چلی، اور ڈاکٹروں نے تو سر سے پیر تک خاص حفاظتی لباس پہن کر علاج اور معالجہ کا کام انجام دیے اور دے رہے ہیں، پھر بھی تمہاری عقل پر پردہ ہی پڑا رہا اور سمجھ نہ سکے کہ حجاب اور پردہ کی اہمیت کیا ہے۔ یاد رکھ، قانون فطرت سے بغاوت نہ کر، ورنہ ایڈز اور کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک صورت میں اس کا اثر ظاہر ہوگا اور تمہاری ساری ہیکڑی خاک میں مل جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، اس کا ذرا خاص خیال رکھیں اور اپنے عورتوں تک اس بات کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی پردہ کریں۔